شیعہ اور سنی اسلام کے دو سب سے بڑے فرقے، ایک ہی کتاب، ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے، پھر بھی آج ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ ایران کا صدر ہو یا سعودی عرب کا بادشاہ، دونوں مسلمان مگر دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن۔ خطے کی سیاست ہو یا مشرق وسطیٰ کی جنگیں، جہاں کہیں بھی مسلمان لڑتا ہے وہاں اکثر ایک طرف شیعہ ہوتا ہے اور دوسری طرف سنی۔ آخر کیوں؟ کیا ہم ایک امت نہیں تھے؟ کیا ہم ایک نبی، ایک قرآن کے ماننے والے نہیں؟ تو پھر ہم فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ اس کا جواب حال میں نہیں بلکہ ماضی میں ہے۔ 1400 سال پرانا ماضی جہاں سے یہ تقسیم شروع ہوئی۔ آج ہم واپس جا رہے ہیں اس لمحے کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور امت مسلمہ پہلی بار دو راہوں میں تقسیم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کا آخری حج کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہ حج تھا جسے ہم آج حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہزاروں صحابہ کے ساتھ مکہ کا سفر اختیار کیا۔ حج کی تمام مناسک مکمل کرنے کے بعد جب قافلہ واپس مدینہ جا رہا تھا تو راستے میں وہ ایک مقام پر رکے جس کا نام تھا غدیر خم۔ یہ جگہ نہایت اہم تھی کیونکہ یہاں سے قافلے کے مختلف راستے نکلے والے تھے، یعنی صحابہ اپنے اپنے علاقوں کو لوٹنے ہی والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو وہیں روکنے کا حکم دیا۔ سورج تیز تھا، گرمی شدید، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ایک ممبر تیار کرو۔ صحابہ نے فوراً ریت پر اپنے اونٹوں کے کجاوے رکھ کر ایک عارضی ممبر بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھے اور ایک تاریخی خطاب فرمایا، اے لوگو سن لو، شاید میں تمہارے درمیان زیادہ دن نہ رہ سکوں اور موت کا فرشتہ آ کر مجھے بلا لے، لیکن میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا اور بلند آواز میں فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یا اللہ، اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ یہی وہ جملہ تھا جہاں سے شیعہ اور سنی تاریخ الگ ہو گئی۔ شیعہ علماء کا کہنا ہے مولا کا مطلب یہاں ولی، خلیفہ، جانشین تھا۔ رسول نے علی کو اپنا سیاسی و دینی جانشین مقرر کر دیا۔ اہل سنت علماء کہتے ہیں یہاں مولا کا مطلب تھا محبت، عزت، روحانی مقام، اور یہ خلافت کا اعلان نہیں بلکہ محبت کا اظہار تھا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، کئی صحابہ نے آگے بڑھ کر حضرت علی کو مبارکباد دی۔ سب سے مشہور الفاظ حضرت عمر کے تھے، مبارک ہو اے علی، آج سے تم ہمارے مولا ہو۔ یہ جملہ بھی تمام کتب میں متفقہ طور پر نقل ہوا۔ یہ واقعہ غدیر، جہاں ایک طرف شیعہ امامت کی بنیاد رکھتے ہیں، وہی سنی حضرات اسے محبت کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہی نظریاتی فرق صدیوں بعد 2 ریاستی ستونوں کی صورت میں نمودار ہوا۔ ہم یہاں نہ شیعہ کا پلڑا جھکائیں گے نہ سنی کا، بلکہ ہم صرف تاریخ کو ایمانداری سے بیان کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امت بنا کر گئے تھے، ہم وہاں سے فرقوں میں کیوں بٹ گئے۔ غدیر خم پر وہ عظیم خطبہ دینے کے تقریباً 3 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مسلسل خراب ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ اللہ کا بلاوا اب قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا، لاؤ میرے لیے قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہیں ایک وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اسی لمحے حضرت عمر آگے بڑھے اور فرمایا، نبی پر بیماری کا غلبہ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کہتا رہا، لاؤ نبی کو کاغذ و قلم دو تاکہ وہ اپنی بات مکمل کر سکیں۔ دوسرا گروہ کہتا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے۔ یہ بحث اتنی بڑھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، تمہاری یہ باتیں میرے سامنے اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ شیعہ علماء کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر کسی کو جانشین بنانا چاہتے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ امام علی کی خلافت کو لکھوا دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ بات مکمل لکھ لی جاتی تو امت خلافت کے مسئلے میں گمراہی سے بچ جاتی۔ حدیث کے الفاظ، تاکہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو۔ جب گمراہی کی بات ہو تو اشارہ خلافت کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے شیعہ مکاتب فکر میں حضرت عمر پر سخت تنقید کی جاتی ہے کہ کیوں انہوں نے قلم و کاغذ لانے سے روکا۔ پہلے سنت کا کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بیماری کا شدید غلبہ
غلبہ تھا اور صحابہ آپ کی حالت دیکھ کر رنجیدہ تھے۔ حضرت عمر کا یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، دراصل اس کا مطلب تھا قرآن ایک مکمل ہدایت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دینا بہتر ہے۔ اہل سنت محدثین کہتے ہیں نبی نے جب خود فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو تو صحابہ نے آپ کی خواہش کا احترام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اس واقعے کو اجتہادی غلطی مانتے ہیں، لیکن نہ تو توہین نہ سازش۔ تحقیق کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن 12 ربیع الاول کو وفات پائی، یعنی تقریباً 4 دن بعد۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ حضرت عمر تو صدمے میں یہاں تک کہہ بیٹھے، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اسی وقت حضرت ابوبکر تشریف لائے اور قرآن کی یہ آیت پڑھی۔ امت کی فضا میں سناٹا چھا گیا۔ ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی مگر ایک خبر اڑی کہ قبیلہ خزرج کے لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو چکے ہیں اور وہ اپنا خلیفہ چننے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ فوراً وہاں پہنچے۔ انصار کا کہنا تھا ہم نے نبی کو سپورٹ کیا، ہم بھی خلافت کے حقدار ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا نبی قریش سے تھے، خلافت قریش کا حق ہے۔ بحث بڑھتی گئی، پھر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لی، باقی لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے خلافت کو سیاسی بنا دیا۔ یہ واقعہ جہاں کچھ صحابہ نبی کی تدفین کی فکر میں تھے اور کچھ خلافت کی فکر میں، اسی کو شیعہ مکاتب فکر نکتہ چینی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر اہل سنت علماء کہتے ہیں یہ سب صحابہ کے اجتہادی فیصلے تھے اور ان کا مقصد امت میں انتشار سے بچنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ لوگ خلافت کے مسئلے میں مصروف تھے، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ اور چند قریبی اہل بیت جنازہ اور تدفین میں مصروف تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل، کفن اور دفن کے تمام معاملات میں مرکزی کردار ادا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، تم خلافت کی فکر کرو، مجھے میرے نبی کی فکر ہے۔ چند دن بعد حضرت فاطمہ خلیفہ حضرت ابوبکر کے پاس آئیں اور کہا میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق کی زمین بطور مال فے دی تھی جو مجھے واپس کی جائے۔ فدق کی زمین کیا تھی؟ یہ وہ زمین تھی جو خیبر کے قریب واقع تھی۔ جب وہاں کے یہودی قبائل نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بطور فے ملی۔ یہ زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے خرچے، مساکین اور مسافروں پر خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے فاطمہ سے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ کا کہنا تھا کہ یہ زمین میراث نہیں بلکہ نبی کی زندگی میں دیا ہوا عطیہ تھا۔ شیعہ علماء کہتے ہیں اگر حضرت ابوبکر نے صرف حضرت فاطمہ سے گواہی مانگی تو یہ عدالت میں 2 گواہوں کی شرط کیوں نہیں پوری کی گئی؟ وہ کہتے کہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور ام ایمن نے گواہی دی تھی، پھر بھی حضرت ابوبکر نے قبول نہ کیا۔ اسی لیے شیعہ موقف میں فدق کی زمین ظلم اور غصب کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا فیصلہ ذاتی ضد نہیں تھا بلکہ ایک حدیث نبوی کی روشنی میں کیا گیا فیصلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فدق فاطمہ کی ملکیت ہوتی تو حضرت علی خود بعد میں خلافت کے دوران ان کے بچوں کو فدق واپس کر دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے اس فیصلے سے شدید ناراض ہوئیں، یہاں تک کہ صحیح بخاری ہے حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض رہیں اور اپنی وفات تک ان سے بات نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کا وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد ہوا، یعنی جمادی ثانی 11 ہجری۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جنازے کی اطلاع نہیں دی، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کی تدفین رات کے وقت خاموشی سے کر دی گئی۔ یہ واقعہ بھی شیعہ و سنی اختلافات میں ایک اہم سنگ میل بن گیا۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت نبی کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد کی۔ اس وقت امام حسن اور امام حسین حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی خاص توجہ میں تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تب حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ وہ صحابہ جنہوں نے فوری بیعت نہیں کی، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن عبادہ، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، عمار بن یاسر، ان سب نے پہلے احتجاج کیا لیکن بعد میں یا تو بیعت کر لی یا عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی۔ 6 ماہ بعد
حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو بلا بھیجا مگر شرط رکھی کہ عمر کو ساتھ نہ لائے۔ جب حضرت ابو بکر آئے تو حضرت علی نے ان سے تنہائی میں بات کی، پھر تمام صحابہ کے سامنے آ کر بیعت کی۔ یہی واقعات آج بھی اختلاف کی جڑ بنے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات وصیت، فدق، بیعت آج بھی شیعہ و سنی تاریخ کا نازک موڑ ہے۔ بظاہر چھوٹے چھوٹے واقعات لیکن انہی سے فرقوں کی بنیاد پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان 14 صدیاں گزرنے کے بعد اسی خلافت، فدق اور وصیت پر بحث کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں جو پہلا زخم لگا وہ ابھی مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ایک اور طوفان قریب آ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور اسلامی تاریخ کا سب سے شفاف اور انصاف پسند دور مانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، ایران اور روم کو شکست دی گئی، عدل اور قانون کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن جب حضرت عمر پر قاتل ابو لؤلؤ فیروز نے حملہ کیا اور موت قریب ہوئی تو آپ نے 6 صحابہ پر مشتمل شورا بنائی تاکہ وہ اگلا خلیفہ چنے۔ شورا نے حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ چنا۔ ابتدا میں سب ٹھیک تھا مگر جلد ہی حضرت عثمان نے اپنے بنو امیہ خاندان کے رشتہ داروں کو ملک کے مختلف حصوں کا گورنر مقرر کرنا شروع کیا۔ 1 ولید بن عقبہ کوفہ کا گورنر جس نے شراب پی کر نماز پڑھائی، بعد میں حد بھی جاری ہوئی۔ 2 عبداللہ بن عامر بصرہ۔ 3 سعید بن العاص کوفہ۔ 4 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مصر۔ 5 مروان بن حکم حضرت عثمان کا مشیر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جلا وطن کیا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر نبی کے قریبی اور زاہد صحابی حضرت ابو ذر غفاری نے آواز بلند کی۔ آپ مسلسل گورنروں کی دولت اندوزی، شاہانہ زندگی اور بیت المال کے غلط استعمال پر شدید تنقید کرتے رہے، خصوصاً معاویہ بن ابو سفیان پر شام میں۔ آپ کا کہنا تھا جو مال بیت المال سے لیتا ہے وہ غاصب ہے، جو ظلم پر خاموش رہے وہ ظالم کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ زمین اور وہ آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا شخص نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان نے انہیں مدینہ بلایا اور جب ابو ذر نے بھی وہاں سچ بولنا نہ چھوڑا تو ربوزہ کے مقام پر جلا وطن کر دیا۔ وہی ربوزہ جہاں ابو ذر کا اکیلا وصال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی، اے ابو ذر تم اکیلے جیو گے، اکیلے مرو گے اور اکیلے اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عثمان کے دور میں عوام گورنرز کی کرپشن سے تنگ آ چکے تھے۔ مدینہ کے بزرگ صحابہ جیسے حضرت علی، طلحہ، عائشہ وغیرہ حضرت عثمان سے مصلحانہ شکایات کرتے رہے۔ کوفہ، مصر اور بصرہ سے کچھ افراد مدینہ آئے اور حضرت عثمان سے باز پرس کرنے لگے۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے باہر پہرا دینے کے لیے بھیجا، لیکن دوسری طرف سے کچھ باغی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ یہ آج تک واضح نہیں ہو سکا کہ قاتل کون تھے۔ عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ میں ایک سیاسی خلا پیدا ہو چکا تھا۔ عوام اور کچھ صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام سے خلافت سنبھالنے کی درخواست کی۔ ابتدا میں حضرت علی نے انکار کیا، فرمایا معاملات بگڑ چکے ہیں اور میں فساد کا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، مگر جب اصرار بڑھا تو حضرت علی نے خلافت قبول کر لی۔ حضرت علی خلیفہ بنے، لیکن حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے مخالفت کی۔ ان کا مطالبہ تھا حضرت عثمان کے قاتلوں کو فوری سزا دی جائے۔ حضرت علی کا موقف تھا فی الحال امت منتشر ہے، قاتلوں کی تلاش اور انصاف میں وقت لگے گا، مگر اختلاف بڑھتا گیا اور جنگ جمل چھڑ گئی۔ حضرت علی کی خلافت میں اسلامی ریاست سیاسی خانہ جنگی کا شکار ہو چکی تھی۔ جنگ جمل ختم ہوئی لیکن ابھی حضرت علی کے لیے سکون نہیں آیا تھا، کیونکہ اب ایک اور بڑا میدان صفین میں سجنے والا تھا۔ اس بار مد مقابل تھے معاویہ جو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ چاہتے تھے اور علی کی بیعت کو تسلیم نہ کرتے تھے۔ حضرت علی نے شام کا رخ کیا اور صفین کے میدان میں معاویہ کی فوجوں کا سامنا کیا۔ یہ جنگ کئی مہینے جاری رہی اور اس کے بعد تحکیم آربیٹریشن کی تجویز پیش کی گئی۔ تحکیم ایک طرف تھے ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے، دوسری طرف تھے عمر بن العاص معاویہ کی طرف سے، لیکن اس فیصلے کے بعد حضرت علی کی پوزیشن کمزور ہو گئی کیونکہ ان کے بعض ساتھی بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ یہی لوگ آگے چل کر خوارج کہلائے۔ خوارج میں سے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو کوفہ کی مسجد میں نماز فجر کے دوران ظہر میں بجھی تلوار سے وار کیا۔ حضرت علی نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یوں امیر المؤمنین علی کا سفر مکمل ہوا۔ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ چنا گیا، مگر مخالفین نے فتنہ اور جنگ کا ماحول گرم رکھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ امت کمزور ہو چکی ہے، اسلام کے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، خانہ جنگی بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا حضرت حسن نے معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت چھوڑ دی تاکہ امت بچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن کو سید شباب الجنہ کے ساتھ ساتھ صلح کے امام کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی
शहादत मदीना में हुई। बाज रवायात के मुताबिक यजीद के इशारे पर मुआविया की अहलिया जैदा ने जहर दिया, लेकिन इस पर इख्तलाफ भी पाया जाता है। हजरत हसन के बाद यजीद बिन मुआविया ने खिलाफत पर कब्जा किया और इमाम हुसैन से जबरदस्ती बैत का मुतालबा किया। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे जैसा कोई यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। इसी बैत से इनकार की पादाश में करबला का मैदान सजाया गया। करबला, जहाँ सिर्फ 72 अफराद यजीदी लश्कर के 30,000 सिपाहियों का सामना कर रहे थे। इमाम हुसैन, उनके अहले बैत, बच्चे और साथी पानी से महरूम किए गए, शहीद किए गए और उनके लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। हजरत ज़ैनब, इमाम सज्जाद कैदी बनाए गए, बाजारों में घुमाए गए। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये क़यामत से पहले का आईना था। करबला के बाद शिया और सुन्नी की राहें अलग हो गईं। करबला के बाद शिया इस्लाम में इमामत का नजरिया पुख्ता हो गया कि अहले बैत ही असल हिदायत याफ्ता हैं, जबकि अहले सुन्नत के यहाँ खिलाफत की असल बुनियाद शूरिया और उम्मत की अजमा पर रही। यही से दोनों के रास्ते मुकम्मल जुदा हुए और उसके बाद फिरके ही फिरके। आने वाले अदवार में अहले सुन्नत में 4 फ़िक़ही मकातिब मजबूत हुए। शिया इस्लाम में असना अशरिया, ज़ैदिया, इस्माइलिया वगैरह तश्कील पाए। फिर आगे चलकर दियोबंदी, बरेलवी, सल्फी, अहले हदीस, इख्वानी, सूफी, गाली जैसे तबकात वजूद में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बढ़ जाएगी, उनमें से सिर्फ एक जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। और जब सहाबा ने पूछा, वो एक फ़िरका कौन होगा? आपने फरमाया, जो मेरे तरीके और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। और आज हम सब कहाँ खड़े हैं? हमारा सवाल सिर्फ ये होना चाहिए, क्या हम इस्लाम को समझने के लिए कुरान और अहले बैत और सहाबा से रुजू करते हैं? क्या हम फ़िरकों में लड़ने के बजाय उम्मत को जोड़ने की कोशिश करते हैं? क्या हम करबला के पैगाम को सिर्फ शिया का नहीं, इंसानियत का समझते